السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشعار کی جب کبھی ٹانگ توڑی جاتی ہے تو وہ وزن سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تو اس کو حمد اور گلا کے اندر مزاح اور سنجیدگی کو رکھ دیجیے آپ۔ تو کوشش تو کی تھی، مزاح یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ٹھٹا ہوتا ہے، کچھ اپنا بھی ٹھٹا اڑانا ہے۔ تو ٹھٹا اڑانے میں یہ ہے کہ پہلے بلندی پہ لے جاؤ، پھر وہاں سے اس کی ٹانگ توڑو، تو پھر سیدھے نیچے آئے گا، تو وہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو اچھا لگے گا۔ تو میں لوگوں کو آدھا اچھا دکھاؤں گا آج، باقی کا بات ہے۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے اپنے منہ میاں مٹھو۔ نرگسیت کی موضوع پر اکثر بات یہ چل رہی ہے۔ 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں آسمانی دہائی کا نزول بر زمین حیدرآباد دکن ہوا۔ صبح صادق کی نرم کرنیں مبہوت و محو تماشا ہوئیں، ہوا کی خنکی تھر تھرا پڑی، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں لے داؤدی گھل گئی، اترتا خمار سرور آگیں ہوا، بے نام سی خوشی فضا میں گھل گئی، ننھے سے وجود کی آنکھیں بند اور نازک سے ہونٹوں پر گہرا تبسم بکھرا ہوا تھا۔ لوگ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ماں باپ کی ملی جلی کاوشوں پر مسکرا رہا ہے یا دنیا پر کہ لو میں آ گیا اب خیر نہیں۔ ایک عاشق اپنے معشوق سے جب یہ کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں بڑی فرصت سے بنایا ہے، یا یہ کہے کہ آپ کو تخلیق کرنے کے بعد خالق نے سانچہ ہی توڑ دیا تو کوئی آپ کی مثال نہ بنے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاشق بڑی فرصت سے اپنے معشوق کو الو بنا رہا ہے۔ لیکن جس نومولود کا ذکر ہو رہا ہے اسے فرصت سے بنایا یا اجلت میں، لیکن ایک روایت کے مطابق کافرانہ فرصت کے دن یعنی اتوار کو پیدا فرمایا، دوسری روایت کے مطابق عقیدت مندوں کے آخری چہارشنبے کو پیدا فرمایا۔ دونوں روایات میں تاریخ 28 اکتوبر ہی ہے۔ سال مسلمانوں کے ایمان کی طرح بدلا ہوا ہے، جو ستارہ شناسوں کے حساب سے عقرب یا اسکارپیون ہے۔ 17 بھائی بہنوں میں اپنے والد کا سچا خادم و عاشق اور والد کی آنکھوں کا تارا اور بے تحاشا شرارتوں اور چلبلی حرکتوں کے باعث اپنی امی کا جھاڑو تارا، جس کی ہر روز 2-1 بار جمع کے جھاڑ پھونک ہو جایا کرتی تھی، جسے 2 منٹ میں جھٹک کر نئی شرارت کی تیاری میں لگ جاتا۔ زمانے کے سرد و گرم سہتے ہوئے، دنیا کے اتار چڑھاؤ طے کرتے ہوئے، تاریخ اسلام کی اپنی امی جان کی نگرانی میں وقت گردانی کی، ادب و اسلام کی تعلیم والد محترم سے اور بے ادبی کی ادا ماحول سے پائی، مزاجن تنظیمی اور طبیعت صوفیانہ پائی۔ اللہ کی رحمت سدا سایہ فگن ہو علامہ گولکنڈوی پر، جو گوناگوں صلاحیتوں اور شرارتوں کے حامل ہیں۔ علامہ گولکنڈوی قلعہ محمد نگر گولکنڈہ کا وہ کوہ نور ہے جس نے تاج برطانیہ کی زینت بننا گوارا نہ کیا۔ اپنے ملک اور قوم کی خندہ پیشانی سے خدمت اور تربیت کر کے اپنی زندگی ناقدروں کے درمیان صبر و شکر سے گزار رہے ہیں۔ آپ کے تربیت یافتہ چند نگینے اس محفل میں بھی ہیں۔ سماجی خدمت گاروں یعنی سوشل ایکٹیوسٹ کے نصیب میں ہرگاہ کے زندگی میں ڈنڈے مر گئے تب جھنڈے محاورہ صادق آتا ہے۔ ماضی قریب کی مثال علامہ سید جمال الدین افغانی کی ہے، جو 1838 میں پیدا ہو کے 1897 میں 59 سال کی عمر کی حیات میں افغان، مصر اور حیدرآباد دکن سے اپنی اصلاحی تحریک کے باعث نکالے گئے، آخر کو ترکی میں سپرد خاک ہوئے۔ علامہ گولکنڈوی جب کل ہند مجلس تعمیر ملت میں نوجوانی کے جوش اور تن من سے ملت کی تعمیر میں لگے، تو کوہنا مشق و کوہنا خیال قائدین کی آنکھ کا پہلے تارا بنے، آخر کو آنکھ کا تنکا، جسے اتنا تنگ کیا گیا سب تیرا و تار چھوڑ کر عازم بمبئی ہوئے۔
وہاں مختصر سی ملازمت کے دوران ایک ابلہ ناری پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اسے راحت دلائی اور خود وہاں سے رحلت فرما گئے۔ وہاں سے کوچ کیا تو سعودی عرب کو مسکن کیا۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران پھر سے ملت کے درد نے کروٹ لی۔ حسنی مبارک اور ضیاء الحق کو 1988 کے اوائل میں خطوط لکھے۔ حسنی مبارک نے کوئی اثر نہ لیا، ضیاء الحق اس قدر نالاں ہوئے کہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ کیا کہنے ہیں جناب، بہت اعلیٰ۔ مکہ مکرمہ میں 18 لیبرز کے حق میں عدالت میں عرضی داخل کی، 14 لوگوں کو کفیل کے دستبر سے بچا کر ملک روانہ کیا، بقیہ 4 یہاں رہ کر رسوائی کو قبول کیا۔ وہاں سے بے دخل ہو کر الخبر ہجرت فرمائی اور یہاں آتے ہی عراق کی پہلی جنگ چھڑ گئی۔ گو کہ علامہ گولکنڈی اس جنگ کے شروع ہونے کے محرک رہے اور نہ ہی معاہدہ امن میں کوئی ہاتھ رہا، لیکن سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے لوگ انہی پر شک کر رہے تھے۔ 3-4 سال عدالتوں سے لیبرز اور خادماؤں کو راحت کاری کا کام کیا۔ جماعت اسلامی سعودی عرب میں ہند و پاک کے اہل حزن یکجا کام کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے ارباب حل و عقد نے غلط فہمی میں علامہ گولکنڈی کو آبدار موتی اور کوہ نور مانتے ہوئے اچک لیا، خوف خدا کا جھانسا دے کر خود میں شامل کیا، درس و تردیس و تربیت سے جڑے ناف تک ریش بڑھائی، جوش جہاد میں اصلاحات کی کوشش کی اور انتہائی آبرو و احترام کے ساتھ نکالے گئے۔ غضبناک ہو کر داڑھی سے ہاتھ ڈو بیٹھے، پھر اندلس کی آخری چٹان کی طرح ملت کی تعمیر کے جذبے کے ساتھ انڈین سوشل فورم کے نائب صدر بن کر خدمت انجام دیے، پھر صدر ہوئے، پھر 6 سالہ صدارت میں کارہائے نمایاں انجام دیے کہ ہر طرف ہائے ہائے مچی۔ اسی دوران عہدہ کھلا کہ ملت کی تعمیر کے لیے سنجیدہ کوششیں برابر اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ آوے کا آوا مسخروں سے بھرا ہوا ہے، ہر سنجیدہ کوشش کو ٹھٹے میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے بھی چولا بدلا، ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کے اردو کلب کے بانیوں میں شمار ہوئے، دوسرے صدر بنے اور مزاح کو اپنی پہچان بنایا۔ سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع کو ہر پرمزاح رنگ میں پیش کر کئی رائندہ درگاہ حیات کو مجاور کیا۔ 11 سالہ ٹوسٹ ماسٹر کے دورانیے میں کئی ممبرز کے مینٹور یعنی اتالیق ہوئے۔ اس محفل میں بھی شاگردان رشید و غیر رشید موجود ہیں۔ ادبی محفلوں میں خاکے لکھ کر خاک اڑانا خاص مشغلہ ہے۔ اس خصوص میں اقبال اسلم دل جمعی سے مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں پر خاکہ لکھیے، اور جب خود ان پر خاکہ لکھنے کی بات کرتے ہیں تو ایک دعوت پرتکلف دے کر خود پر سے بلا ٹالتے ہیں۔ غوث و خزاں سے بھری اگلی قسط مستقبل قریب میں اقبال اسلم کے گھر پر پیش کرتے ہیں۔ اقبال صاحب تاریخ کا اعلان کیجیے۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ ہیلو صاحب، یہ واحد ہمارے نثری نشست کے جی وہ اپنی تعریف خود کر لیے، میں کیا چراغ دکھاؤں ان کو۔ میرا لیے ہماری دوسری یعنی اب شعری نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ اکثر ہمارے بزم کامرانی ہو یا بزم یاران سکن کی ایک روایت تھی کہ ہم پروگرام کے شروع میں منتخب کلام پیش کرتے تھے، تو میں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جناب عتیق بیگ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اپنا کوئی منتخب کلام سنائیں۔ حضرات، آج کی محفل ہماری 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہوگا نثری، اور نثر میں جو ہے نا میں جن صاحب کو دعوت دینے والا ہوں اس سے پہلے میرا ہی اپنا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ ہو جائے مجھ پہ ایسی عنایت کبھی کبھی، ہو جائے مجھ پہ ایسی عنایت کبھی کبھی، مل جائے کاش زیست میں عشرت کبھی کبھی۔ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بیٹھا دوبارہ بن کے میں دولہا اسٹیج پہ،
بیٹھا دوبارہ بن کے میں دولہا اسٹیج پہ، ہوتی ہے خواب میں یہ بشارت کبھی کبھی۔ تو ایسے خواب دیکھنے والے میرے ایک عزیز دوست ہیں، اور کئی برسوں سے وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے وہ خواب پورا نہ ہو، کیونکہ اب کوئی ان کے ساتھ خودکشی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آئیے نثری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت کلام دوں گا جناب سید منصور شاہ صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب سید منصور شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشعار کی جب کبھی ٹانگ توڑی جاتی ہے تو وہ وزن سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تو اس کو حمد اور گلا کے اندر مزاح اور سنجیدگی کو رکھ دیجیے آپ۔ تو کوشش تو کی تھی، مزاح یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ٹھٹا ہوتا ہے، کچھ اپنا بھی ٹھٹا اڑانا ہے۔ تو ٹھٹا اڑانے میں یہ ہے کہ پہلے بلندی پہ لے جاؤ، پھر وہاں سے اس کی ٹانگ توڑو، تو پھر سیدھے نیچے آئے گا، تو وہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو اچھا لگے گا۔ تو میں لوگوں کو آدھا اچھا دکھاؤں گا آج، باقی کا بعد میں۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے اپنے منہ میاں مٹھو۔ نرگسیت کی موضوع پر اکثر بات یہ چل رہی ہے۔ 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں آسمانی دہائی کا نزول بر زمین حیدرآباد دکن ہوا۔ صبح صادق کی نرم کرنیں مبہوت و محو تماشا ہوئیں، ہوا کی خنکی تھر تھرا پڑی، چڑیوں کی چہچہاٹ میں لے داؤدی گھل گئی، اترتا خمار سرور آگیں ہوا، بے نام سی خوشی فضا میں گھل گئی، ننھے سے وجود کی آنکھیں بند اور نازک سے ہونٹوں پر گہرا تبسم بکھرا ہوا تھا۔ لوگ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ماں باپ کی ملی جلی کاوشوں پر مسکرا رہا ہے یا دنیا پر کہ لو میں آ گیا اب خیر نہیں۔ ایک عاشق اپنے معشوق سے جب یہ کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں بڑی فرصت سے بنایا ہے، یا یہ کہے کہ آپ کو تخلیق کرنے کے بعد خالق نے سانچہ ہی توڑ دیا تو کوئی آپ کی مثال نہ بنے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاشق بڑی فرصت سے اپنے معشوق کو الو بنا رہا ہے۔ لیکن جس نومولود کا ذکر ہو رہا ہے اسے فرصت سے بنایا یا اجلت سے اجلت میں، لیکن ایک روایت کے مطابق کافرانہ فرصت کے دن یعنی اتوار کو پیدا فرمایا، دوسری روایت کے مطابق عقیدت مندوں کے آخری چہارشنبے کو پیدا فرمایا۔ دونوں روایات میں تاریخ 28 اکتوبر ہی ہے۔ سال مسلمانوں کے ایمان کی طرح بدلا ہوا ہے، جو ستارہ شناسوں کے حساب سے عقرب یا اسکارپیون ہے۔ 17 بھائی بہنوں میں اپنے والد کا سچا خادم و عاشق، اور والد کی آنکھوں کا تارا اور بے تحاشا شرارتوں اور چلبلی حرکتوں کے باعث اپنی امی کا جھاڑو تارا، جس کی ہر روز 2-1 بار جمع کے جھاڑ پھونک ہو جایا کرتی تھی، جسے 2 منٹ میں جھٹک کر نئی شرارت کی تیاری میں لگ جاتا۔ زمانے کے سرد و گرم سہتے ہوئے، دنیا کے اتار چڑھاؤ طے کرتے ہوئے، تاریخ اسلام کی اپنی امی جان کی نگرانی میں ورق گردانی کی، ادب و اسلام کی تعلیم والد محترم سے اور بے ادبی کی ادا ماحول سے پائی، مزاجاً تنظیمی اور طبیعت صوفیانہ پائی۔ اللہ کی رحمت سدا سایہ فگن ہو علامہ گولکنڈوی پر، جو گناگوں صلاحیتوں اور شرارتوں کے حامل ہیں۔ علامہ گولکنڈوی قلعہ محمد نگر گولکنڈہ کا وہ کوہ نور ہے جس نے تاج برطانیہ کی زینت بننا گوارا نہ کیا۔ اپنے ملک اور قوم کی خندہ پیشانی سے خدمت اور تربیت کر کے اپنی زندگی ناقدروں کے درمیان صبر و شکر سے گزار رہے ہیں۔ آپ کے تربیت یافتہ چند نگینے اس محفل میں بھی ہیں۔ سماجی خدمت گاروں یعنی سوشل ایکٹیوسٹ کے نصیب میں ہرگاہ کے زندگی میں ڈنڈے مر گئے تب جھنڈے محاورہ صادق آتا ہے۔ ماضی قریب کی مثال علامہ سید جمال الدین افغانی کی ہے، جو 1838 میں پیدا ہو کے 1897 میں
59 سال کی عمر کی حیات میں افغان، مصر اور حیدرآباد دکن سے اپنی اصلاحی تحریک کے باعث نکالے گئے، آخر کو ترکی میں سپرد خاک ہوئے۔ علامہ گولکنڈوی جب کل ہند مجلس تعمیر ملت میں نوجوانی کے جوش اور تن من سے ملت کی تعمیر میں لگے تو کوہنا مشق و کوہنا خیال قائدین کی آنکھ کا پہلے تارا بنے، آخر کو آنکھ کا تنکا، جسے اتنا تنگ کیا گیا سب تیر و تار چھوڑ کر عازم بمبئی ہوئے۔ وہاں مختصر سی ملازمت کے دوران ایک ابلہ ناری پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اسے راحت دلائی اور خود وہاں سے رحلت فرما گئے۔ وہاں سے کوچ کیا تو سعودی عرب کو مسکن کیا۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران پھر سے ملت کے درد نے کروٹ لی۔ حسنی مبارک اور ضیاء الحق کو 1988 کے اوائل میں خطوط لکھے۔ حسنی مبارک نے کوئی اثر نہ لیا، ضیاء الحق اس قدر نالاں ہوئے کہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ کیا کہنے ہیں جناب، بہت اعلیٰ۔ مکہ مکرمہ میں 18 لیبرز کے حق میں عدالت میں عرضی داخل کی، 14 لوگوں کو کفیل کے دستبر سے بچا کر ملک روانہ کیا، بقیہ 4 یہاں رہ کر رسوائی کو قبول کیا۔ وہاں سے بے دخل ہو کر الخبر ہجرت فرمائی اور یہاں آتے ہی عراق کی پہلی جنگ چھڑ گئی۔ گو کہ علامہ گولکنڈوی اس جنگ کے شروع ہونے کے محرک رہے اور نہ ہی معاہدہ امن میں کوئی ہاتھ رہا، لیکن سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے لوگ انہی پر شک کر رہے تھے۔ 3-4 سال عدالتوں سے لیبرز اور خادماؤں کو راحت کاری کا کام کیا۔ جماعت اسلامی سعودی عرب میں ہند و پاک کے اہل حزن یکجا کام کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے ارباب حل و عقد نے غلط فہمی میں علامہ گولکنڈوی کو آبدار موتی اور کوہ نور مانتے ہوئے اچک لیا، خوف خدا کا جھانسا دے کر خود میں شامل کیا، درس و تردیس و تربیت سے جڑے ناف تک ریش بڑھائی، جوش جہاد میں اصلاحات کی کوشش کی اور انتہائی آبرو و احترام کے ساتھ نکالے گئے۔ غضبناک ہو کر داڑھی سے ہاتھ ڈو بیٹھے، پھر اندلس کی آخری چٹان کی طرح ملت کی تعمیر کے جذبے کے ساتھ انڈین سوشل فورم کے نائب صدر بن کر خدمت انجام دیے، پھر صدر ہوئے، پھر 6 سالہ صدارت میں کارہائے نمایاں انجام دیے کہ ہر طرف ہائے ہائے مچی۔ اسی دوران عہدہ کھلا کہ ملت کی تعمیر کے لیے سنجیدہ کوششیں برابر اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ آوے کا آوا مسخروں سے بھرا ہوا ہے، ہر سنجیدہ کوشش کو ٹھٹے میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے بھی چولا بدلا، ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کے اردو کلب کے بانیوں میں شمار ہوئے، دوسرے صدر بنے اور مزاح کو اپنی پہچان بنایا۔ سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع کو ہر پر مزاح رنگ میں پیش کر کئی رائندہ درگاہ حیات کو مجاور کیا۔ 11 سالہ ٹوسٹ ماسٹر کے دورانیے میں کئی ممبرز کے مینٹور یعنی اتالیق ہوئے۔ اس محفل میں بھی شاگردان رشید و غیر رشید موجود ہیں۔ ادبی محفلوں میں خاکے لکھ کر خاک اڑانا خاص مشغلہ ہے۔ اس خصوص میں اقبال اسلم دل جمعی سے مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں پر خاکہ لکھیے، اور جب خود ان پر خاکہ لکھنے کی بات کرتے ہیں تو ایک دعوت پرتکلف دے کر خود پر سے بلا ٹالتے ہیں۔ غوث و خزاں سے بھری اگلی قسط مستقبل قریب میں اقبال اسلم کے گھر پر پیش کرتے ہیں۔ اقبال صاحب تاریخ کا اعلان کیجیے۔